السلام علیکم، میرا نام ہے محمد عمران اور آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ذی الحج کی قدر کریں۔ ذی الحج بہت ہی ببرکت مہینہ ہے۔ رمضان کے آخری 10 راتیں اور ذی الحج کے پہلے 10 دن بہت ہی ببرکت ہوتے ہیں۔ ذی الحج میں یہ خاص بات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات جو ہیں وہ جمع کر دی ہیں، اگر کوئی چاہے تو۔ دیکھیں، اس میں حج سب سے بڑی عبادت ہے تو یہ اسی میں آتا ہے۔ اس کے بعد توحید ایک بہت بڑی خود اپنے اندر نیکی ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر کی ہر جگہ سے صدائیں آتی ہیں اور لبیک اللہم لبیک تمام لوگ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہیں تو اس مہینے میں آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمازیں جو ہم پورا سال پڑھتے ہیں تو وہ اس مہینے میں بھی بہت زیادہ ان دنوں میں ان کا اہتمام کریں کہ کوئی نماز آپ کی رہے نہیں۔ اور اس کے بعد اور جو عبادات ہیں باقی بھی، وہ بھی ہم اسی طرح سے اس مہینے میں ان دنوں میں ضرور کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سعادت کا مہینہ ہے۔ تو اس کے کچھ میں آپ کو خاص باتیں بتاتا ہوں جو ہم نے کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ یہ سوال چھوڑ دیں کہ بھائی آپ نے اس بار کون سا بیل لیا ہے، کون سا جانور قربانی کے لیے لیا ہے۔ سب کے حالات آپ جانتے ہیں، حالات لوگوں کے اس بار کچھ خاص اچھے نہیں ہیں، تو اس لیے یہ سوال بالکل آپ نے نہیں کرنا۔ اور دوسری بات، اس سے آگے چل کر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ میرا دوست ہے عبداللہ، وہ کل مجھ سے بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ عابد صاحب اگر کسی کے پاس 5-6 جانور ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گھر میں 5-6 لوگوں پر قربانی ہوتی ہے، انہوں نے کرنی ہوتی ہے، تو آپ اپنے گھر میں ایک کر لیں اور باقی جو دوست ہیں محلے میں یا کچھ لوگ ہیں جو احباب ہیں جو نہیں کر سکتے، آرام سے اپنا جانور کھولیں اور ان کے گھر پہ باندھ دیں اور کہیں کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ آپ اپنی طرف سے کر لیں۔ چپکے سے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے قبولیت کے چانس بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، ذی الحج میں یہ بہت زیادہ کوشش کرنی ہے، آپ دیکھیں کہ جانوروں کی جو باقیات ہوتی ہیں وہ ہم ایسے ہی کھلے میں پھینک دیتے ہیں۔ اس پہ میں الگ سے بھی ایک ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا، میری کوشش ہے، لیکن ان کو بھی آپ نے سنبھال کے محفوظ مقام پر ایک گڑھا کھود کر ان کو وہاں پر دفن کر دیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ دیکھیں اتنی زیادہ بدبو ہوتی ہے کہ عید گزرنے کے مہینہ ڈیڑھ بعد بھی وہ بدبو ختم نہیں ہوتی۔ تو جہاں ہم 2-3 لاکھ کا جانور خریدتے ہیں یا 1.5 لاکھ کا، 1 لاکھ کا یا 70-80 ہزار کا کوئی بکرا خریدتے ہیں، تو ہم اس کے لیے 150 200-300 روپیہ لگا کر کسی کو کہہ دیں یار گڑھا کھود دے وہاں پر، یا کسی کو کہہ دیں کہ جہاں گھر میں 10 بندے اس بکرے کی خدمت کرتے ہیں، اس جانور کی خدمت کرتے ہیں، اس کی سیوا پہ ہم لگا دیتے ہیں، کسی ایک گھر کے فرد کی ڈیوٹی لگا دیں آپ کہ بھائی آپ نے وہاں جا کر گڑھا کھودنا ہے تاکہ جو اس کی باقیات ہوگی وہ ہم وہاں پر ان کو رکھ سکیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کا عمل کریں اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں مانگیں۔ اور ایک خاص عمل جو میں نے پہلے بھی 2-3 بار آپ کو بتایا ہے کہ ایک ایسی نیکی ہے درود شریف جو اللہ تعالیٰ کسی حال میں بھی رد نہیں کرتے۔ آپ بھی تمام احباب پڑھ لیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب بھی درود پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ قبول کرتے ہیں۔ تو یہ بھی کریں، استغفار کا اہتمام کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور وطن عزیز اس ملک پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔